legitimate voices. کیا آج بشیر زیب آ کے جناح روڈ پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو بشیر زیب کے لیے کسی نے لیجٹیمیٹ وائس بننا ہے، وہ آپ ہو سکتے ہیں، وہ میں ہو سکتا ہوں، کوئی اور ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا. ہم اس کے لیجٹیمیٹ وائس کے چکر میں، پرامن کے چکر میں، بالکل اگر پرامن رہنا تھا تو آپ تربت پہ جلسہ کر لیتے، کیا مسئلہ تھا؟ حکومت یہاں تک آفر کر رہی تھی کہ آپ تربت پہ جلسہ کریں، وی ول پرووائڈ یو آل دا فیسلٹیز. آپ گوادر میں جیڈا میں جا کے جلسہ کر لیں، ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو انٹینشنز ہیں، میں نے آپ کو جلسے سے پہلے ان کی انٹینشنز بتا دی. جناب اسپیکر، ان کی انٹینشنز اس جلسے کی پرامن نہیں تھی. ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ سبوٹاج کیا جائے اس تمام ایکٹیویٹیز کو جس سے بلوچستان کے لوگوں کی کوئی بہتری ہو. پاکستان پر اور بلوچستان کی اپنی فیسلٹیز کو اگر آپ سامنے رکھیں تو 3 قسم کے حملے ہو رہے ہیں. میڈیا، سوشل میڈیا، بالکل میں ایگری کرتا ہوں جناب ریکی صاحب کے ساتھ کہ یہ سوشل میڈیا اس حد تک یہاں پر بے لگام ہو چکا ہے. کوئی ڈیفیمیشن کے لاز نہیں ہیں. کوئی آپ کو ڈیفیم کرتا ہے اس کو آپ عدالت میں نہیں لے کے جا سکتے. جس کا جو جی چاہتا ہے اٹھا کے کہہ دے. ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے ہیں کہ پورا بلوچستان، سی پی ڈویژن کے سارے روڈز کھلے ہوئے ہیں، رکشان ڈویژن سارا کھلا ہوا ہے، شوب ڈویژن سارا کھلا ہوا ہے، لورلائی ڈویژن سارا کھلا ہوا ہے. ہمارے جتنے لوگ ہیں تمام اضلاع میں آرام سے زندگی چل رہی ہے. ہم بیٹھے بیٹھے یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ پورا بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے. 5 جس طرح میرے فاضل دوست نے ذکر کیا کہ جی 5 دفعہ فوج کشی ہوئی. کب ہوئی حضور؟ کہاں ہوئی؟ کیا ایک اضلاع میں آپ اگر 1948 کا دیکھیں، کلات میں معمولی سا، وہ بھی پھر خان کلات نے خود ہینڈل کیا. کچھ عرصے کے لیے فوج ہے، اس کو ہم پہلا ملٹری آپریشن بلوچستان کہہ دیتے ہیں. سویپنگ سٹیٹمنٹس. کلات میں جب فوج گئی تھی ڈیرہ بگٹی کے لوگوں کو پتا تھا، پنجگور کے لوگوں کو نہیں پتا تھا. جب 70s میں ہوا تھا صرف خزدار، کلات اور کولو تک تھا، بارکان کے لوگوں کو نہیں پتا تھا. کولو میرا ہمسایہ، نواب صاحب ابھی تشریف رکھے ہوئے تھے، کہاں باقی ڈیرہ بگٹی میں کچھ ہو رہا تھا. اس کو بھی ہم نے پورا بلوچستان ڈکلیئر کر دیا. ہم نے ہسٹری بھی اپنی مرضی کی گاڑ لی. پاکستان کی ایک خوبصورت سٹوری ہے یہاں بلوچستان سے. انفارچونیٹلی جناب اسپیکر، دیر از نو سٹوری ٹیلر. اور جب وہ سٹوری ٹیلنگ کی جاتی ہے تو بڑے آسانی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے، یہ تو انٹیلیجنس ایجنسیز. تو کیا را کے ایجنٹ بن جائیں؟ کیا موساد کے ایجنٹ بن جائیں؟ اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو سپورٹ نہ کریں کیا؟ اگر وہ ہماری سپورٹ کر سکتی ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کرنے میں، تو ہم کیوں نہ ان کو سپورٹ کریں؟ جناب اسپیکر، آج ایف سی کو ہم نے ریکوزٹ کیا ہے، کسی اور نے تو نہیں کیا. آپ کی صوبائی حکومت نے کیے، اور یہ پہلی صوبائی حکومت ہے جس نے کیے. نہیں جناب اسپیکر، اس سے پہلے جتنی صوبائی حکومتیں گزری ہیں سب نے ریکوزٹ کیا. اس ریکوزیشن میں وہ روزانہ کی بنیاد پر لاشیں اٹھا رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے بی ایل اے آزاد کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے مچ میں حملہ کر کے 2 جوان جو ہیں وہ شہید کیے. کس کے لیے وہ یہ قربانی دے رہے ہیں؟ یہ سیکورٹی فورسز کو اور عوام کو آمنے سامنے لانے والا کون ہے؟ کیوں نہیں تربت میں یہ جلسہ کیا گیا؟ کیوں نہیں جیڈا میں یہ جلسہ کیا گیا؟ مقصد اس کا یہی تھا کہ آپ گوادر میں جائیں، 30-40 ہزار لوگ اکٹھا کریں، اور پھر ابھی کہہ دینا. اگر اس وقت کہہ دیتے پھر لوگ کہتے ہیں وہ تو پرامن بیٹھے ہوئے، سارے گوادر کو پیک کر دیں، سی پیک کی ایکٹیویٹیز کو روک دیں، چائنیز ایکٹیویٹیز کو روک دیں، جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تھوڑی ہے، اچھی ہے، بری ہے، اس کو روک دیں، اور اس کے بعد کہہ دیں کہ جی ہم تو پرامن بیٹھے ہوئے. کل آپ کو اسمبلی سیشن نہ کرنے دے رہا کہ ایک جتا اور کہ جی میں تو پرامن بیٹھا ہوں، میں تو آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. تو جناب اسپیکر، ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ جانا پڑے گا. حکومت آج ایک بار پھر اعلان کرتی ہے کہ ہمارے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں. جو دوست اپوزیشن میں سے کردار ادا کرنا چاہتے ہیں آ جائیں میرے پاس. ہم ان کو کردار بتاتے ہیں، وہ جائیں اور کردار ادا کریں، کہ وہ جا کے بات کریں. اسد بلوچ صاحب بات کریں، ڈاکٹر مالک صاحب کی جماعت بات کریں، جے یو آئی بات کریں. ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہے آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں. ہمارا صرف ایک موقف ہے جناب اسپیکر، رائٹ ٹو اسمبل. جس کسی کا بھی حق ہے، رائٹ ٹو آرگنائز، ہمارا حق قبول کرنا پڑے گا. یہ حکومت کو یہ اختیار دینا پڑے گا. تو اس اختیار کے لیے جو بھی اختیار مانگتا ہے میں اختیار دینے کے لیے تیار ہوں. جائیں بلوچی جرگہ لے کے جائیں لوگوں مذاکرات کریں. ہماری طرف سے آپ کو مکمل اختیار ہے، ماں سوائے ایک اختیار کے، کہ ہم اپنا یہ رائٹ نہیں دیں گے کہ رائٹ ٹو اسمبل
اس کو آرگنائز کرنا ہماری ذمہ. ہاں ہماری طرف سے زیادتی ہو جاتی ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ جی آپ تربت میں گوادر میں نہ کریں اور آپ پشن میں جا کے کریں, آپ جا کے کولو میں کریں, آپ جا کے بوسخیل میں کریں. ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں اسی ڈسٹرکٹ میں ہم آپ کو جگہ دے رہے ہیں. یہ گوادر کے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں میں آخر میں ایک بار پھر میں نے آنریبل منسٹر فار ہوم کے ذمہ لگایا تھا. بالکل مولانا صاحب آپ کی بات درست ہے. میں آن دا فلور آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ سے مشورہ نہیں کیا گیا. آپ وہاں کے نمائندے ہیں, آپ وہاں کے حقیقی نمائندے ہیں, آپ سے بالکل بات کرنی چاہیے تھی, آپ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. غلطی حکومت سے ہو سکتی ہے تو ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں اس بات میں. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جناب اسپیکر, جس انداز کے ساتھ وائلنس, آخر یہ جو وائلنس کا ایک بازار گرم ہے, وائلنس سے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, اس پر یہ اسمبلی کب جذباتی ہوگی؟ یہ پنجابیوں کے قتل پہ کب جذباتی ہوگی؟ یہ ان کے اغوا پہ کب جذباتی ہوگی؟ کیا ہم نے اسمبلی سے ابھی کوئی ایک ریزولوشن پاس کرائی ہے جو 11 لوگ آج بھی ان کے قبضے میں ہیں؟ جو کیا ہے جناب اسپیکر, جو کیا ہے, ایک کی ویلڈر کی دکان ہے, ایک کی ایئر کولر کی دکان ہے, ایک کی ایزی پیسے کی دکان ہے, سب انتہائی غریب لوگ ہیں. گناہ ان کا صرف کیا ہے؟ کیا کانسٹیٹیوشن یہ نہیں کہتا کہ پنجابی جو ہے وہ گوادر میں کاروبار کر سکتا ہے, یا بلوچ جو ہے وہ جا کے لاہور میں کاروبار کر سکتا ہے؟ تو کانسٹیٹیوشن کا ایک لمحہ ہم سب کو یاد ہے, اس پر ہم سب جذباتی تقریریں کرتے ہیں, لیکن اس وائلنس کے اگینسٹ ہماری جو نیت ہے مجھے کبھی کبھار تو اس میں بھی شک نظر آتا ہے. جناب اسپیکر, بلوچستان اب مزید وائلنس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ریٹ آف دا اسٹیٹ, ریٹ آف دا گورنمنٹ, دس از مور امپورٹنٹ. ہم بالکل مولانا صاحب میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ جہاں ہم نے ہاکی گراؤنڈ کو ڈکلیئر کیا ہے وہاں ہم بالکل یہ لکھیں گے نیچے کہ حکومت جائے گی, حکومت بار بار اپنے لوگوں کے پاس جائے گی. حکومت کا مقصد ہی یہ لوگوں کے ہارٹس اینڈ مائنڈ وننگ ہے. تو ہم کون سی حکومت کا مقصد یہ چاہے گی کہ اپنے لوگوں کے ساتھ دست گریبان ہو؟ لیکن لوگوں کا انٹینشن دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ لوگوں کا انٹینشن ہے کیا. ان کا انٹینشن آپ کا جو کمرشل شہر ہے, آپ کا جو انٹرنیشنل شہر ہے, اچھا یا برا جتنی مرضی ڈیبیٹ کر لیں کہ سی پیک سے کیا ہوا نہیں ہوا, قوموں کی تاریخوں میں قومیں ایسی مڈ میں چل رہی ہوتی ہے, اور یہ پاکستان جو ہے وہ ایک مڈ میں چل رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس مڈ سے نکل آئے گا, لیکن جب نکلے گا تو بلوچستان ہی سے نکلے گا. اور بلوچستان کا پتہ ہے آج انٹرنیشنل سازشیں ہو رہی ہیں, لوگوں کو پتہ ہے جو آپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, جو خدا نہ خواستہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ بلوچستان از دا بیٹل فیلڈ. اس میں وہ آپ کے نیریٹو میں آپ کے اگینسٹ, اس میں وائلنس میں بندوق اٹھا کے آپ کے اگینسٹ, اور پھر تیسرا یہ سوشل منورنگ ہے کہ آپ سبورژن کریں, آپ لوگوں کو اکسائیں, لوگوں کو ریاست کے خلاف اکسائیں. میں بار بار یہاں کہتا ہوں کہ ہماری وجہ سے, حکومتوں کی وجہ سے اگر کوئی اسٹیٹ اور نوجوان کے درمیان ایک ڈسٹنس آ گیا ہے, ہم نے اس ڈسٹنس کو کم کرنا ہے, گڈ گورننس کے ذریعے کرنا ہے, اور اس کے لیے ہم کوشاں رہیں گے. اس کے لیے اپوزیشن ہمارا ساتھ دے, ہم پر تنقید کرے, مثبت تنقید کرے, ہمیں راستہ دکھائے, ہماری رہنمائی کرے. اس گڈ گورننس سے ہم عام بلوچستانی کو گلے لگا سکتے ہیں, اور وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے, کر رہے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اوور نائٹ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں. اوور نائٹ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. ایٹ لیسٹ ہم ڈائریکشن سیٹ ضرور کر رہے ہیں کہ دس از دا ڈائریکشن, آنے والوں کے لیے ڈائریکشن سیٹ کر رہے ہیں. ہم کوئی دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. ہم یہ دعویٰ ضرور کر رہے ہیں کہ ہم ایٹ لیسٹ ڈائریکشن سیٹ کر لیں گے. اور بلوچستان پاکستان کا سب سے اہم اور خوبصورت صوبہ ہے. بلوچستانی سب سے زیادہ محب وطن ہے. ایک مخصوص ٹولہ ریاست اور لوگوں کے درمیان ایک فاصلہ قائم کرنا چاہتا ہے. وہ سوشل منور سے کرنا چاہتا ہے, وہ سوشل میڈیا کی کمپین سے کرنا چاہتا ہے, وہ وائلنس سے کرنا چاہتا ہے. ہم تینوں کو کنڈیم کرتے ہیں. ہم تینوں کے اگینسٹ یہ حکومت کھڑی رہے گی. ہم بالکل کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے, چاہے اس کے لیے ہمیں جو بھی میز لینا پڑے. ہم کوشش کریں گے, ہم نے پوری کوشش کی اس پوری کرائسس میں, ہم نے پوری کوشش کی اس پورے کرائسس میں کہ صرف 2 آرڈرز تھے ہمارے کہ آپ کہیں پہ بھی گولی نہ چلے, کہیں پہ گولی نہ چلے, کوئی گولی سے